وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہر ایک مشکل ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے، ہر ایک مشکل ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے، جو نام احمد مختار پر قربان ہو جائے۔ ہر ایک مشکل ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے، تو نام احمد مختار پر قربان ہو جائے۔ بروز حشر بخشش کا میری سامان ہو جائے، بروز حشر بخشش کا میری سامان ہو جائے، محمد کی غلامی ہی میری پہچان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ جس کی نعت ہو جائے قبول سرور عالم۔ ہمارے معزز چاچا بابا میراج احمد جمالی صاحب اللہ حافظہ اللہ تبارک و تعالی، بزرگوں کی صحبت انہوں نے پائی ہے اور بہت سارے نعت گو شعرا سے ان کا سامنا بھی تھا۔ کیا ٹھیک ہے آپ؟ مگر ہر نعت گو شعرا کی شاعری بارگاہ رسالت میں قبول ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ شعر کہتے تو سب ہے، سمجھتے بھی سب ہے یا کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر شاعر کا شعر بارگاہ رسالت میں قبول ہو، یہ ضروری نہیں۔ کسی نے دیوان لکھ دیا لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ سے قبولیت کا مژدہ نہیں پایا۔ کسی نے لائبریری بھر دی، بارگاہ رسالت سے قبولیت کا مژدہ نہیں پایا۔ وہ جن کی نعت ہو جائے قبول سرور عالم۔ قبولیت نہیں ہوئی مطلب نعت تو لکھی، قلم تو چلا، سیاہی خشک ہوئی، ورق پہ ورق بھرے، لیکن محنت قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ نعت قبول ہے، اور جس کی نعت قبول ہو تو لکھنے والا نہیں، سننے والا کہنے پر مجبور ہو جائے، ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلط، جس سب کو آ گئے ہو سکے بٹھا۔ وہ جس کی نعت ہو جائے قبول سرور عالم، وہ شاعر واقعی اس دور کا حسان ہو جائے۔ وہ جس کی نعت ہو جائے قبول سرور عالم، وہ شاعر واقعی اس دور کا حسان ہو جائے۔ اور ہمارے نادر بھائی بہت قابل سے، دل میں نبی سے بغض جو رکھے، دنیا کا حاصل وہ مصطفیٰ کی بارگاہ کی مقبولیت ہی ہے۔ وہاں مقبول نہیں تو خدا کی بارگاہ میں مقبول۔ اور ہمارے یہاں پر قبولیت کا معیار جھپا کپا ٹوپی دستار نہیں ہے۔ بہت آئے جھپا کپا ٹوپی دستار والے، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ تو
مولوی کو قبولیت ملی، نہ ہی گنگوئی کو قبولیت ملی، نہ ہی تھانوی کو قبولیت ملی۔ قبولیت کس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ قبولیت کا معیار ہمارے یہاں دستار اور ٹوپی نہیں ہے، بارگاہ رسالت میں عشق کی قبولیت ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ بہت قابل سے دل میں نبی سے بغض جو رکھے، سمندر ہو کہ بھی نادر وہ ریگستان ہو۔ سبحان اللہ۔ بہت قابل سے دل میں نبی سے بغض جو رکھے، سمندر ہو کہ بھی نادر وہ ریگستان ہو جائے۔ ایک مرتبہ اور درود وقت تم العالون ان کنتم مومنین، اگر سچے مومن ہوگے تو بلندی تمہاری۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ہمارے لباس پر شکایت، ہماری ٹوپی پہ شکایت، ہمارے جبہ اور دستار پر شکایت، اور شکایت کے بعد ذلت کے ساتھ ہمارا زندگی گزارنا، یہ اس بات کی دلیل ہے ٹوپی ہمارے پاس ہے، کامل ایمان ہمارے پاس ہے، داڑھی ہمارے پاس ہے، کامل ایمان ہمارے پاس ہے، صالحیت کا دکھانے والا جامہ ہمارے پاس ہے، صالحیت کا چھپا ہوا دل ہمارے پاس ہے، نگاہوں میں چھپی ہوئی بے حیائی ہمارے پاس ہے، نکاح کی حیاداری ہمارے پاس ہے، زبان کی چھپی ہوئی تلخیاں ہمارے پاس ہے، زبان کی وفاداری ہمارے پاس نہیں۔ اور یوں تو ہم دکھانے کے لیے کہتے رہے یا رسول اللہ تم کو مانتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر یا رسول اللہ کہہ کر ہم رسول اللہ کو 100% مانتے تو کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، اور قیامت کے دن تک انشاءاللہ ہم ہیں، ہم تھے اور ہم ہی رہے۔ ہم نے ویسا مانا، بس ایک جملہ دوں گا، کیا کرو جنہوں نے گود میں کھلایا ہے، ہمارے مدین بھائی ہیں، ہمارے دیگر وہاں پر بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے کافی درست ہے، ان کو ہم کھلائیں۔ ایک جملہ تاریخ کی روشنی میں آپ ورق پلٹا کر کے غور کریں، تھوڑا سی آواز بڑھایا، 26 دن تراویح سنا کر کے آئے ہیں، اور رمضان شریف کے 2 دن پہلے تک تقریر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلوک و معرفت کی منزلیں طے کرائی گئی، ولایت کے درجات طے کرائے گئے، سلوک کی رفعتوں سے آشنا کرایا گیا، بارگاہ الہی کا قرب حاصل کیا گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں بلندی اور مقبولیت حاصل ہوئی، اس سب حاصل ہوا۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے لے جا کر کے خانہ کعبہ میں اپنے مرید کو کھڑا کرا دیا اور کہا اے اللہ، تیرے بندے معین الدین کو تیرے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ غیب سے آواز آتی ہے میں نے اپنے بندے کو قبول کیا۔ چلے وہاں سے بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ حاضر ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں معین الدین کائنات کے والی کی بارگاہ میں ہے، امام الانبیاء کے سامنے ہے، سید المرسلین کے سامنے ہے، گنبد بھی دیکھ رہا ہے، دست دست عرض کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ خواجہ غریب نواز نے عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ جواب کیا آتا ہے یاد رکھیے، غریب نواز کو قطب المشائخ امام الاولیاء
یہ ہم نہیں کہتے، بارگاہ رسالت سے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا کتب المشائخ۔ سبحان اللہ۔ اے مشائخ کے کتب، تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہے۔ ساتھ میں ایک جملہ اور آتا ہے، ہم نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ لیکن غریب نواز مشکوک ہے، کیونکہ ہندوستان کو کبھی دیکھے ہی نہیں، اور ولایت وہاں سے عطا ہو رہی ہے۔ قرآن جس کو لا ریب کہتا ہے، جس کی بات میں شک کی گنجائش ہے، یہی شش و پنج میں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہندوستان کی ولایت دیتے ہیں۔ ہندوستان تو میں نے دیکھا نہیں، سوئے بارگاہ رسالت کی حاضری۔ کہا میرے بیٹے پریشان ہے تو نے دیکھا نہیں ہندوستان، اور میں نے تجھے ولایت عطا کر دی، لے آپ دیکھ، تجھے ہندوستان کو یہی دکھا رہا۔ سبحان اللہ۔ دکھایا اور دکھائے ایک چیز اور دکھائی، یہ اجمیر ہے اور یہاں تیرا ٹھکانا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہنچ گئے۔ اب جب نیند کھلی تو جو شک و پنج میں پڑے تھے وہ ختم ہو گئے، حکم ہوا، آ گئے، بس بات روک دے۔ کس کی اجازت سے آئے؟ مصطفیٰ کی۔ حدیث پاک میں جب مکے سے مدینہ ہجرت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مکے کے گنڈوں نے ایک شرط رکھی تھی مکے والوں کے درمیان۔ وہ شرط کیا تھی؟ وہ شرط یہ تھی کہ یہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں، جو ان کو پکڑ کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سرخ اونٹ عرب کی بہت قیمتی چیز کہلاتی ہے۔ اس شخص میں، اس لالچ میں سارے لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ 100 اونٹ ملے گا، 100 اونٹ ڈھونڈنے لگے۔ انہی ڈھونڈنے والوں میں ایک اور شخص تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے۔ ڈھونڈتے 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 ان کا گھوڑا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے جا کر کے رکا۔ حدیث پاک میں جیسے ہی انہوں نے اللہ کے نبی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، سرکار نے اشارہ کیا گھوڑے کو، گھوڑے کا پیر زمین کے اندر دھس گیا۔ معافی مانگنے لگے، یا رسول اللہ معاف کر دیجیے۔ ابھی تو یا رسول اللہ نہیں کہہ رہے تھے نا، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ معاف کر دیجیے، لوٹ جاؤ، معاف کر دیجیے۔ اور وہ معاف کیوں نہ کرے، رحمت للعالمین معاف کر۔ جیسے ہی معاف کیے، دل نے پھر 100 اونٹ کا لالچ دلایا، پھر ہاتھ بڑھائے نیت سو کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ۔ سرکار نے پھر گھوڑے کو حکم دیا، اب گھوڑے کا پیر زمین پہ نہیں گیا، گھوڑے کا پیر بھی زمین پہ گیا، کمر تک گھوڑا زمین پہ دھس گیا۔ پھر معافی مانگنے لگے، معافی مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہیں، سرکار کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اور معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ جیسے ہی نکلے پھر ہاتھ بڑھا دیا۔ مصطفیٰ نے اشارہ کیا، گھوڑے کے ساتھ ساتھ اوپر بیٹھے ہوئے شخص بھی زمین کے اندر کمر تک دھس گئے۔ پوری طاقت لگا لی، پورا زور لگا لیا، پوری قوت آزما لی، نہ گھوڑا نکلا نہ پیر نکلا۔ آخر میں پھر آ گئے خدمت میں، معاف کر دیجیے، اب آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اب آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ سرکار رحمت للعالمین ہے، معاف کر دیں۔ معاف کیا، لوٹ آئے۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں، گھوڑا اور جو اوپر بیٹھے تھے ان کا پیر اندر گیا مصطفیٰ کی اجازت سے، اور اس وقت تک باہر نہیں آیا جب تک مصطفیٰ نے اجازت نہ دی۔ تو مجھے کہنے دو،
کہ جب مصطفیٰ کے بٹھائے ہوئے گھوڑے کو مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر ہلا نہیں سکتے، تو مصطفیٰ کے بٹھائے ہوئے بیٹے کو مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر کیسے ہلا سکتے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مسلمان اگر تم نیک ہو تو بلندی تمہارے ساتھ ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اب ہماری نیکی ختم ہو گئی۔ شب قدر کی رات مسجد میں گزارنے کی ہے، ہم ہوٹلوں میں کھڑے ہیں۔ شب قدر کی رات اپنی زبان کو قرآن پاک کی تلاوت سے تر کرنے کی ہے، ہم ٹی ویوں میں مست ہیں۔ شب قدر کی رات اپنے دل کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر کے بارگاہ خداوندی میں توبہ کرنے کی ہے، اور ہم قبروں میں کھڑے ہو کر کے پان کے مزے لے رہے ہیں۔ شب قدر کی رات قبرستان میں جا کر اپنے مردوں کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ہے، اور ہم چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے رات کی خوش وقت ساعتوں کو برباد کر رہے ہیں۔ شب قدر کی رات اپنے والدین کی بارگاہ میں معافی چاہنے کی ہے، اور ہم شب قدر کی رات کو برباد کر رہے ہیں۔ تراویح کی صف میں مسلمان پیچھے، نمازوں کی صف میں مسلمان پیچھے، آگے کہاں ہے؟ ابھی جائے گا سکندر دیکھنے سب سے آگے۔ ہاں جاؤ گے نا چھٹی میں؟ آج تو چھٹی ہو گئی، اب شب قدر ہو گئی، اب آپ لوگوں کے لیے تراویح نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ کھولو، چاند دیکھ کے تراویح شروع کرو، چاند دیکھ کے تراویح بند کرو۔ ابھی چاند دکھا تھا، بزرگ ہو گئے ہو، ولایت آ گئی ہے۔ ہماری پستی کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، زید بکر عمرو نعیم اختر ستار احمد عبدالغفار ہمارا نام ہے، لیکن ہمارے دل میں ابو بکر کے صدقے کا ایمان نہیں ہے، ہمارے سینوں میں عمر کی جیسی سچائی نہیں ہے، ہمارے جذبوں میں عثمان کی حرارت نہیں ہے، ہماری فطرت میں علی مرتضیٰ شیر خدا کی سچائی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، جس دن تم غریب نواز کا نام زبان سے لینے کے ساتھ ساتھ ان کے نام پر عملی ضربہ پیدا کر کے میدان میں کود جاؤ، دنیا بھی تمہاری ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی شب میں ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ انہیں مان لیا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا دیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔